علی بھی سوال، جنگ یمامہ کیوں ہوئی، اس کا کچھ پس منظر؟ جنگ یمامہ تو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی نا، جھوٹا جس نے دعوی نبوت نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں ہی کر دیا تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، پھر میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے اور وہ آپ کی مبارک زندگی میں ظاہر ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ خط لکھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تم میرے ساتھ نبوت شیئر کر لو، تو نبی علیہ السلام فرمایا نبوت تو میرے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ جسے عطا فرماتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عرب میں کبھی بھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ عرب کی جو طوائف الملوکی ہے، جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی تھی۔ عرب کے لوگ جو چھوٹے قبیلے بھی آپس میں پانی پینے پلانے کے اوپر بھی لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، پھر نسلوں ان کی دشمنی چلتی تھی۔ اس ماحول کے اندر ایک شخص کو اللہ پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے، وہ دعوت عام کرتا ہے، سب کے سب لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ غزوہ حنین کے بعد وہ عرب کے قبائل سے آخری جنگ تھی بنو حوازن کے خلاف۔ عرب کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یار یہ غیر معمولی طاقت ہے اس شخص کے ساتھ، تو سارے قبائل عرب کے نا آپ کے نیچے آ گئے، بیعت کر کر کے جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ فرمایا میری وفات کے بعد اسی طریقے سے جوک در جوک نکل بھی جائیں گے، اور وہی ہوا، حضور کی وفات کے بعد قبائل مرتد ہو گئے، کوئی زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی نعوذ باللہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو گھیرو ڈالنے کا کہ دعوی پیغمبری کر دو تو آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو جائیں گے، تو اس چکر میں لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے کئی ایک جھوٹے پیغمبر میدان میں اترے کہ ہمیں بھی عرب میں ایسی پاور مل جائے، لیکن وہ پاور تو اللہ کی تائید کے ساتھ تھی۔ حتیٰ کہ ان کو جب لوگ چھوڑ گئے خلفائے راشدین نے، پھر بھی آپ دیکھیں اتنے محاذ پہ حضرت ابوبکر نے بیک وقت یعنی جنگ چھیڑ لی، منکرین زکوٰۃ کے علاوہ سے الگ، مرتدین کے ساتھ الگ، پھر پرشین امپائر کے لیے بھی بھیج دیے حضرت خالد ابن ولید کو جب یہ جنگ یمامہ جیتے، پھر رومن امپائر کے لیے بھی روانہ کر دیا۔ ان کا کانفیڈنس تھا، اور وہ آپ دیکھ لیں کچھ سالوں کے اندر ہی سب کچھ تلپٹ کر دیا انہوں نے۔ تو جنگ یمامہ جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، اور خالد ابن ولید اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اسی میں وحشی نے قتل کیا تھا مسلمہ کذاب کو، اور پھر وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے میں نے اسلام کے بھی بہترین آدمی کو قتل کیا اور کفر کے بھی بدترین آدمی کو قتل کیا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کی سبب اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا جو میں نے وحشی نے جو قتل کیا تھا حضرت حمزہ کو، کیونکہ بخاری اسی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا تھا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، تو وہ شرمندہ تو تھے اس معاملے میں۔ علی بھی ضمناً اس میں آ جاتا ہے جنگ اور غزوہ میں کیا فرق ہوگا؟ عام جو بات مشہور ہے کہ غزوہ اسے کہا پہلے میں اس میں یہ بتا دوں کہ یہ بھی مشہور ہے نا کہ تاریخ ابن کثیر میں کہ وہ صحابہ نے نعرہ لگایا تھا یا محمد آؤ یا رسول اللہ، جی، تو انہوں نے المدد یا رسول اللہ نہیں کہا تھا، ویسے تو اس کی سند ہی کمزور ہے، آپ یا رسول اللہ کہیں، آج بھی کہیں آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا تو کلپ ہے لبیک یا رسول اللہ بھی کہیں، لیکن یہ نیت نہ کریں کہ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے پہ ہے یا نبی علیہ السلام یہاں پہ موجود ہیں یا حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ عمران خان کو بھی لبیک کہہ سکتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر کے پیچھے لبیک کہتا ہوں کہ وہ جب ٹیکس لگائے گا میں ٹیکس دوں گا، لبیک تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح، مسئلہ ہے مدد کے لیے نہیں پکارنا۔ تو یہ یعنی میرا جنگ یمامہ میں ایک کلپ بھی ہے اسی حوالے سے، جنگ یمامہ کے موقع پر صاحب، بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا، اس میں نے جنگ یمامہ والا مسئلہ بھی حل کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یا محمد کے نعرے لگائے گئے تھے یعنی یا رسول اللہ کے جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہ تو ہمیں نہیں، المدد کہیں نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک، اس طرح ایک صحابی کا پاؤں ہو گیا، انہوں نے بھی المدد نہیں کہا، نبی علیہ السلام کا محبت سے نام لیا جوش کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیں جتنی بار مرضی لیں، المدد چھوڑ دیں، آپ یا رسول اللہ کی تسبیح پڑھیں، ہمیں کوئی عرض نہیں ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو، بے شک، مدد کے لیے نہ پکاریں، حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ رکھیں، علم غیب نہ رکھیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہے جب تم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہر نیک بندے تک، کیونکہ اس میں آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب آپ اپنا سوال کریں، غزوہ اور جنگ، ہاں، غزوہ اور سریہ یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، جی، یہ عموماً ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کہ غزوہ وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، سریہ وہ ہے جو آپ نے روانہ کیا، لیکن اس کی ٹرم کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے،
غزوہ موتا بولا جاتا ہے جی رومن امپائر کے خلاف. خالد ابن ولید کو بھیجا تھا وہ بدلہ لینے کے لیے, بلکہ وہ تو خالد ابن ولید تو بعد میں بنے نا, اصل میں تو اسامہ تھے نا, سیدنا زید بن حارثہ تھے, وہ شہید ہوئے اور پھر آگے یہ سارے معاملات چلے. اس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شریک ہوئے تھے. اس طرح غزوہ ہند بھی ایک ہونے والا ہے, جی اس میں تو آپ علیہ السلام شریک نہیں ہوں گے, غزوہ کہا جاتا ہے. تو غزوہ یعنی جنگ کے لیے کتاب المغازی چیپٹر آپ کو بخاری میں مل جائے گا, کتاب الجہاد مسلم میں. تو یہ اس طرح کی تفریق کو کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, یعنی دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں, استعمال ہو سکتے ہیں. جزاک جنگ تو جو ہے نا یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے نا, ٹھیک ہے. گاف تو عربی میں نہیں ہوتی, جی وہ ہوتی نا گاف نہیں ہوتی نا, اسی لیے شیخ عبد القادر گیلانی جو ہے نا وہ عربی میں جا کے جیلانی بن جاتے جیلانی ہیں, بن وہ گیلانی نہیں رہتے, جی ہاں جیلانی ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. آج کل کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. ٹھیک. اور ابھی جو حال ہی میں میرا کلپ جو وہ اس کے اوپر گستاخانہ کارٹون کے اوپر ریکارڈ ہوا ہے, جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آیا ہے کہ اسلام سپورٹس فریڈم آف ایکسپریشن. جی تو میں نے بتایا اسلام کو تلوار اس لیے اٹھانی پڑی تھی کہ صدیوں سے بادشاہ اپنی عبادت کروا رہے تھے, دعوت سے اگر یہ چینج ہونے والے ہوتے تو ہو نہ جاتے. ان کو رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھاڑا اسلام نے تلوار کے زور پہ, اس لیے کہ تاکہ مذہبی جبر ختم کیا جائے, فری ول ہو انسان کی. آپ مجھے بتائیں, اسی کو وہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے نا, اسلام دور جدید کا خالق ہے. جی اس لیے اسلام, اس لیے یہ ساری فتوحات کے بعد یہ جتنی انوینشنز ہیں اسلام کی وجہ سے ہیں. اسلام کی وجہ سے انسان چاند پہ پہنچا ہے. یار وہ انسان جو پوری انسانی ہسٹری میں, ہیومن ہسٹری میں چاند کی عبادت کر رہا ہے, وہ سوچ سکتا ہے کہ میں چاند پہ پاؤں رکھوں؟ جی ہاں, کبھی بھی نہیں سوچا. تو انسان نے فریڈم, اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا نا. بے شک. اور یار یہ تو کچھ بھی نہیں, مخلوق ہے, یہ تمہاری طرح کی ایک مخلوق ہے, یہ بادشاہ بھی تمہاری طرح کا ہے. یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن تھا جو اسلام نے دیا, اسی کی برکت سے مذہبی جبر ختم ہوا. اس کو ختم کرنے کے لیے ظاہر تلوار اٹھانی پڑی. صحیح. باقی یہ نہیں کہ آج آپ نے ہر بندے پہ تلوار سونت دینی ہے, ٹھیک ہے, یہ والا معاملہ نہیں ہوگا. یہ یعنی بڑا ایک مشکل ٹاپک ہے. الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی کتاب اسی ٹاپک کے اوپر ہے. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. جزاک